عورت کا سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے جب اس کا کوئی خاص یعنی اس کا شوہر اسے دھوکہ دے جائے. دھوکہ بھی ایسا ہے جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی. مجھے آج بھی یاد ہے جب اماں کو میری شادی کی جلدی تھی. وہ روز کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھتی تھی. مجھے غصہ آتا کہ اماں آخر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ میں ابھی 20 سال کی تو ہوں اور آپ کو بوجھ نگلے لگی ہوں. اس پر اماں کا کوئی جواب نہ آتا اور مجھے گھور کر رہ جاتی. لیکن انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے والا کام جاری رکھا تھا. اکثر میری اماں سے اس بات پر لڑائی ہو جاتی جب وہ نئے نئے لڑکوں کی تصویریں مجھے دکھاتی اور پھر خود ہی کہتی کہ یہ اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو یہ پسند ہے. میری اماں کو کسی امیر لڑکے کی تلاش تھی جو میری ساری خواہشات پوری کر سکے، جبکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا انسان ہو جو عزت دیتا ہو، محبت کرتا ہو اور جسے وفا کرنی آتی ہو. میں پڑھی لکھی لڑکی تھی. مجھے آج کل کے لڑکوں کی سوچ کا اندازہ تھا. آج کل اچھا اور وفادار لڑکا ملنا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ آج کل کی تو لڑکیاں بھی ایسی ہی تھی. میں اور میری اماں اکیلے رہتے تھے. میرا نہ باپ تھا نہ بھائی. میں اکثر اماں سے ابا کا پوچھتی تو وہ غصہ کر جاتی اور کہتی کہ تیرا باپ مر چکا ہے. ان کے یہ الفاظ مجھے بہت برے لگتے. بھلا کوئی اپنے شوہر کے بارے میں بھی ایسا بول سکتا ہے، وہ بھی مرے ہوئے شوہر کے بارے میں؟ خیر، میں لا ابالی سی لڑکی تھی. ان باتوں کی ٹینشن ذرا کم ہی لیتی تھی. میری اماں صبح ہی اپنے کام پر چلی جاتی اور شام کو واپس آ جاتی. میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ آپ کام کیا کرتے اور نہ وہ مجھے کچھ بتاتی تھی. اور پھر ایک دن اماں کو ان کی پسند کا رشتہ مل گیا تھا. لڑکا سعودی عرب میں رہتا تھا. اس کا باپ پاکستانی تھا لیکن وہ وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، تو وہ پکا عربی تھا، امیر تھا. لیکن میں اماں کو چھوڑ کر دوسرے ملک نہیں جانا چاہتی. لیکن اماں کی ایک ہی رٹ کہ تمہاری شادی میں یہاں ہی کروں گی. خیر، میں نے میری تصویر بھیجی اور لڑکے کو میں پسند آ گئی. اماں کی تو سمجھو لاٹری نکل آئی تھی. وہ بہت خوش تھی جبکہ میں تو اداس ہو چکی تھی. میں اپنا گھر اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور مجھے ڈر بھی تھا جانے وہ لڑکا کیسا تھا. میں رات کو چھپ چھپ کر روتی لیکن اماں کو میری پرواہ نہیں. پھر ایک دن لڑکے کے گھر والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر کے چلے گئے اور 2 ہفتے بعد نکاح فائنل کر دیا. اماں تو بار بار میرا منہ چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی اب تم سعودیہ چلی جاؤ گی، وہاں جا کر عیش کرنا. لیکن میرا دل ڈرا ہوا تھا. اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا تھا. میرے سسرال والے میرے لیے ڈھیر سارے زیور اور گہنے لائے تھے، مہنگے کپڑے اور جوتے. ایک بار تو سب چیزیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی. لیکن میرا دل ابھی بھی دکھی تھا کیونکہ میں اماں سے دور نہیں جانا چاہتی. اور پھر جب نکاح ہوا تو میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے عجیب سے جذبات جاگ اٹھے جو پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیے تھے. میری سہیلیاں میرے کانوں میں کہہ رہی تھی کہ تمہارا شوہر بہت وجیحہ ہے. یہ ساری باتیں مجھے ایک الگ جہاں کی سیرو کروا رہی تھی. مجھے اب اپنا آپ بھی اچھا لگ رہا تھا. میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی. مجھے اماں سے الگ ہونے کا دکھ تھا لیکن اب میں سمجھ گئی تھی ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا. خیر، میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے انتظار کرنے لگا کہ وہ آئے اور میری تعریف چند اچھے جملے بولے. آخر کو میں اسی کے لیے اتنی سجی سنوری تھی لیکن انتظار کرتے کرتے جانے کب سو گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا. صبح اٹھی تو دیکھا شوہر نہا دھو کر شیشے کے سامنے کھڑا بال کنگھی کر رہا. مجھے اٹھتے دیکھ کر فوراً بولا کہ نیند پوری ہو گئی. میں تو ہڑبڑا گئی تھی. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں. کیا میں ساری رات ایسے ہی سوتی رہی تھی؟ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی اور اب مجھے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی. جیسے ہی میں اٹھی تو اس نے پلٹ کر مجھے سر پاؤں تک دیکھا. اس کے لہجے میں عربی کی جھلک تھی. مجھے لگا تم تھک گئی ہوگی اس لیے تمہیں نہیں اٹھایا. خیر، تم فریش ہو جاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. وہ مجھے کہہ کر چلا گیا جبکہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا. جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. خیر، شام کی ہماری فلائٹ تھی اور میں بھی اماں کو چھوڑ کر سعودی عرب آ گئی تھی. یہاں سب کچھ اچھا تھا. میری اپنے شوہر سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی لیکن میں نے محسوس کیا تھا وہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور دھیمے مزاج کا تھا. پر جب اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو وہاں پر میں نے بہت سے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا جو ہمیں ویلکم کرنے کے لیے جمع تھا. میرے شوہر سب لڑکیوں سے گلے ملے. یہ بات مجھے عجیب لگی تھی. مجھے لگا تھا کہ یہاں پردے کا خاص خیال رکھا ہو پر یہاں سین ہی الگ تھا. مجھے دیکھتے ہی ایک لڑکا میری جانب بڑھا اور اس نے مجھے سلام کی. وہ لہجے سے عربی نہیں لگ رہا تھا. وہ میری خیر خیریت پوچھنے لگا جبکہ میرا شوہر اپنے باقی دوستوں سے باتوں میں مگن. میں تھکی ہوئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کروں تو آخر کروں کیا. میرا شوہر کو میری پرواہ نہیں تھی جبکہ اس کا دوست صرف مجھے ہی دیکھتا جا رہا تھا.
مجھے برا لگ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر شام ہوئی تو سب چلے گئے، اب وہ لڑکا رہ گیا تھا۔ میں ایک جانب صوفے پر بیٹھی اپنے شوہر کے حکم کا انتظار کر رہی، جبکہ شوہر مجھے ایسے نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ خیر وہ کہتا چلا گیا، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ لڑکا اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ 1 منٹ بعد ہی واپس آیا، اس کے ہاتھ میں سعودیہ میوہ کنافہ تھا۔ اس نے میری جانب بڑھایا اور کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا رہے تو یہ کھا لے۔ اس کی یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، بھلا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی بات نہیں ماننا چاہتا، پر اس کی منت پر میں نے وہ کنافہ لیا اور کھا لیا تھا، اور وہ کھاتے ہی مجھے جیسے نیند آ گئی تھی اور مجھے تھکن محسوس ہو رہی تھی، میرا جسم دکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں مشکل سے اٹھی اور واش روم گئی۔ میرا شوہر آج بھی کمرے میں نہیں تھا، جبکہ باہر سے مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر وہ دونوں باہر بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے، مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے فوراً اماں کی یاد آئی اور میں رونے لگ گئی۔ اگلے دن میں نے پوچھا تو شوہر نے بتایا کہ یہ لڑکا میرا دوست ہے اور میرا ساتھ ہی رہتا ہے۔ مجھے یہ عجیب لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے گھر بات کرنی ہے، اماں کی یاد آ رہی ہے۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا۔ شوہر نے کہا کہ شام تک نہیں، انتظار کر لو، تمہیں فون مل جائے گا، پھر بات کر لینا۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ پھر میرا شوہر باہر چلا گیا۔ میں اس کے آنے پر کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ وہاں وہ لڑکا کھانا بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نرم لہجے میں پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، جبکہ میں کچھ نہ بولی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ بھابھی آج بھی آپ کو کنافہ کھانا ہے، پھر دیکھنا آپ کا شوہر کبھی آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میوہ کنافہ کا میرے شوہر سے کیا تعلق ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے، آپ کو جلدی بتا دوں گا۔ اس کا انداز اتنا مخلصانہ تھا کہ میں انکار نہ کر پائی، اور پھر سے وہ کنافہ کھا لیا۔ پھر سے وہی حال ہوا تھا، میرا جسم ٹوٹنے لگا تھا، میری آنکھوں میں نیند اتر آ گئی تھی، اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو نظارہ میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جانے کب میری آنکھ کھلی، پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی تو یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ میرے ساتھ وہ لڑکا سویا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا وہ تو سکون سے سویا ہوا تھا، جبکہ باہر سے مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری آڑ سے وہ لڑکا بھی اٹھ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چلائی کہ کمینے انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب وہ اٹھا تو فوراً کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کیا، میں بس تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ کبھی کوئی مرد میرے اتنے نزدیک نہیں آیا تھا۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے دروازے تک لایا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکھایا۔ باہر کا جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، ایسے لگا جیسے قیامت آ گئی ہو، کیونکہ باہر میرا شوہر ایک دوسرے مرد کے ساتھ شرمناک حرکت میں مصروف تھا۔ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب آنکھ کھولی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی۔ وہی لڑکا اندر آیا تھا، مجھے روتا دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے جی بھر کر رونے دیا۔ پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہیں اماں نے بھاری رقم کے بدلے اس عربی کی ہاتھ بیچ دیا ہے، اور وہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے، اس نے خود بتایا تھا۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے اسے عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ یہ مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس پر اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، مجھے ایک بہت ہی اچھے کپل نے گود لیا تھا، ان کی اپنی بیٹی مر گئی تھی، انہوں نے میری اچھی پرورش کی، وہ بہت امیر ہیں، وہ مجھ پر سختی کرتے تھے جو مجھے پسند نہیں تھی، اور پھر میں سعودیہ بھاگ آیا اور تمہارے شوہر کے ہتھے لگ گیا، اور تب سے یہاں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ اب میری اپنے ماں باپ سے بات ہو چکی ہے، وہ جلد یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر ہم پاکستان واپس چلے جائیں گے۔ پھر اس نے مزید بتایا کہ تمہیں بچانے کے لیے میں تمہیں وہ کنافہ کھلاتا تھا تاکہ تم بے ہوش رہو اور وہ تمہارا شوہر تمہارا کسی سے سودا نہ کر سکے۔ اس نے ہی مجھے تمہارے کمرے میں بھیجا تھا کہ میں چاہوں تو تمہیں استعمال کر لوں، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مجھے تم پہلی ہی نظر میں اچھے لگی تھی، پاکیزہ اور شفاف، میں تمہیں میلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ قسمت میری ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ اس پر لڑکے نے ساری کہانی سنا دی۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ وہ عورت اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے چپ کرانے لگی۔
جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما تو اسے کرنٹ لگا۔ میرے ہاتھ پر سیاہ رنگ کا پیدائشی نشان تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ بچپن سے ہے۔ وہ دیکھ کر رونے لگی اور بتایا کہ میری بیٹی کا بھی ایسے ہی نشان تھا، وہ گم ہو گئی تھی اور پھر میری سانس رک گئی، یعنی میں ان کی بیٹی تھی۔ وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ میری ماں باپ نے مجھے خود میں بھیج دیا تھا کیونکہ وہ بھینچ گئی تھی۔ یہ میرے سگے ماں باپ تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میرے ابو کی اچھی خاصی پہنچ تھی، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے میرے نام کے شوہر کو جیل بھجوایا اور مجھے طلاق بھی دلوائی۔ جس عورت نے مجھے پالا تھا اور بیچا تھا، سننے میں آیا تھا اس کا کسی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ پھر عدت کے بعد میری شادی اسی لڑکے سے ہو گئی تھی جس کا نام زین تھا، جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ سارے زخم بھر دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی مشکلات سہنے کے بعد بالآخر میں نے اپنے حقیقی رشتوں کو پا لیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔